السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت، ایمان اور نعمت جیسی زندگیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے، اللہ رب العزت سے ہر حال میں راضی ہوں گے، اللہ کا ڈھیر سارا شکر ادا کرتے ہوں گے آپ لوگ۔ اس کے علاوہ جو نعمتیں آپ کو اللہ نے دی ہے اس زندگی میں، ان کو آپ استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کو بھی یاد رکھتے ہوں گے، اور جو بھی چیز آپ اپنی زندگی میں استعمال کر رہے ہیں اس کو استعمال کرنے کے بعد اگر آپ کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ اس چیز نے میری زندگی کو آسان کر دیا، یا اس چیز کے ہونے سے مجھے تھوڑا سا سکون ملا، اور یہ چیز آپ کا بیلیو بھی ہے کہ یہ ساری دنیا، زمین، آسمان اور اس میں جو کچھ بھی ہے یہ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، تو اس یقین کے بعد آپ ڈیفینیٹلی اپنے دل سے یہ کہتے ہوں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس چیز کو میرے لیے راحت کا ذریعہ بنایا، اس رشتے کو میرے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، اس نعمت کے ذریعے سے میری زندگی کو آسان کی، اور اسی طرح کی بہترین زندگی آپ لوگ گزار رہے ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے رب سے راضی ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اسلام کو ڈے بائی ڈے، سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرتے ہوں گے، کوشش کرتے ہوں گے، اللہ سے خوب دعائیں کرتے ہوں گے، اور اللہ کے قریب جانے کی ایک سٹرگل آپ لوگوں نے کسی نہ کسی کیٹیگری میں جاری کی ہوگی۔ میری دل سے دعا ہے تمام بہنوں اور تمام بھائیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں موجود آخری انسان کو بھی اپنی محبت سے نوازے، اپنی رسپیکٹ سے نوازے، اور اس کے علاوہ اپنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں انسان پر بہت ساری نعمتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا سب کچھ دیا ہے، اتنا سب کچھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ، ایک پین، ایک کاپی لے کر اپنی زندگی کا کچھ حصہ نکال کر کسی کونے میں بیٹھ کر سارے کاموں سے فری ہو کر سوچنے بیٹھ جاؤ کہ مجھے میرے اللہ نے کیا دیا، مجھے میرے اللہ نے کہاں کہاں پر مجھ پر نعمتیں، کہاں کہاں مجھے راحتیں دیں، کہاں کہاں مجھے سکون دیا، اب تھوڑا سا بیٹھ کر سوچنے لگ جائیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اگر میری نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، گننا چاہو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ نالائق ہیں، آپ کو کاؤنٹنگ نہیں آتی۔ آپ لوگ اگر کاؤنٹ کرنے کے لیے بیٹھے تو آپ تو کروڑوں کی گنتی لکھ لیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو ایک عام بچہ بھی جب سکول جاتا ہے تو پہلے وہ ٹین تک کا فگر سیکھتا ہے، پھر جب یونیورسٹی لیول تک جاتا ہے تو جاتے جاتے وہ تو بڑے بڑی اماؤنٹس کو کاؤنٹ کر لیتا ہے، بڑی بڑی چیزوں کو کاؤنٹ کر لیتا ہے، اس کے علم میں تو اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کیلکولیٹر اٹھائیں تو آپ کو بہت سارے مشکل سوال آسانی سے اللہ رب العزت سمجھا دیتے ہیں۔ تو اللہ کا یہ جو کہنا ہے کہ اگر آپ لوگ میری نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، گننا چاہو کہ میں نے آپ پر کتنے احسانات کیے، میں نے آپ پر کتنی محبتیں اپنی نچھاور کی، تو آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے، اس کو کسی فگر کی صورت میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ میری نعمتیں ہیں ہی اتنی، جتنی تمہیں گنتی آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، چاہے تم ارب، کھرب، ملینز، ٹریلینز تک بھی کسی چیز کو کاؤنٹ کر لو، لیکن میری نعمتوں کو اگر کاؤنٹ کرنے بیٹھو تو نہیں ختم ہوں گی۔ یہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے ہم سے، تو ڈیفینیٹلی اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں کو نعمتوں سے بھرا ہوا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ میں آپ کو 2 سیکنڈ میں اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ کوئی انسان اگر تھوڑا سا سوچے، دل سے سوچے، اللہ رب العزت کو اپنی ضرورت سمجھے، اللہ رب العزت کو اپنا خالق، اپنا مالک اور زندگی کا مقصد سمجھے، اللہ رب العزت کو ہی اپنا سب کچھ سمجھے، اور یہ سوچے کہ یار میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہوگا، میرا اللہ مجھ سے کیسے خوش ہوگا۔ ہم دنیا کی محبتوں میں دیکھتے ہیں اکثر جب ہم کسی کو پرپوز کرتے ہیں، لیٹ سپوز، تو ہم اسے یہ بات لازمی کہتے ہیں کہ یو آر مائی ایوری تھنگ، یو آر مائی ورلڈ، تم میرے دماغ پہ چھائے ہو، میرے دل پہ چھائے ہو، اور میں تمہیں سوچتا رہتا ہوں۔ اس طرح کی باتیں کر کے ہم دوسرے کو امپریس ضرور کرتے ہیں، اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہم ایسے ہی کسی سے منہ اٹھا کے یہ بات کر دیتے ہیں؟ راستے پہ چلتے چلتے کسی شخص کو تو ہم نے آج تک نہیں کہا کہ
آپ ہمارے سب کچھ ہے جی, آپ کے لیے تو ہم اپنی جان دے دیں جی. کہا ہے کسی کو ایسا؟ نہیں کہا نا. لیکن جن لوگوں کو ہم جان لیتے ہیں, جن لوگوں کی رسپیکٹ کو اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں, یا جو تھوڑا سا جو ہمیں امپریس کر لیتے ہیں, یا جو تھوڑا سا ہماری زندگیوں میں ہمارے قریب آ جاتے ہیں, تو کچھ لوگ پھر وہ ویلیو حاصل کر لیتے ہیں کہ بے ساختہ ہمارے منہ سے ان کے لیے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں جی کہ آپ تو ہمیں بڑے پسند ہے, آپ کی تو ہماری زندگی میں بڑی ویلیو ہے, یو آر مائی ایوری تھنگ, یو آر مائی فلاں, یو آر مائی فلاں, یو آر مائی فلاں. اور اس کو امپریس کرنے کی کوششیں آسان ہو جاتی ہیں, اس سے رات دن بات کرنا آسان ہو جاتا ہے, اس سے ملنا آسان ہو جاتا ہے, اس کی ہر بات چاہے وہ ناجائز کیوں نہ ہو ماننا آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے, رائٹ. یہ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اللہ کی نبی نے فرمایا کہ تمہارے جسموں میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. ہر انسان کے جسموں میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو اس کے جسم کے سارے اعمال ٹھیک ہوں گے, اور اگر وہ خراب ہو جائے تو اس کے جسم کے سارے اعمال خراب ہوں گے. اور وہ دل ہے, وہ دل ہے, وہ دل ہے. اس حدیث کا مطلب میں آپ کو پھر کبھی سمجھاؤں گا, لیکن میں نے اس وقت اس پر بڑا غور کیا, اور میں نے یہ سوچا کہ ہمارے جو جسم ہے نا, اس کا جو ہیڈ ہے, ہمارے جسموں کا جو ہیڈ ہے, جو پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے, جو فیلنگز کا ایک مجموعہ ہے, جو احساسات کا ایک سمندر ہے, وہ دل ہے. اور اس دل میں جب کسی کی محبت آتی ہے تو یقین کریں ہمارا یہ سارا جسم اس کی غلامی میں اتر آتا ہے. اس دل میں جب کسی کی رسپیکٹ آتی ہے تو ہمارے ہاتھ بھی ان کے کاموں میں لگ جاتے ہیں, ہماری سوچ بھی ان کو سوچنے بیٹھ جاتی ہے, اور ہم انہی کے کاموں میں اپنی زندگی کو گزارنے لگ جاتے ہیں. اگر اس کی محبت دل میں نہیں ہوگی تو ہم ان کو لفٹ بھی نہیں کرائیں گے. جس شخص کی محبت دل میں نہیں ہوتی ہم ان کو منہ بھی نہیں لگاتے. جس شخص کی عزت دل میں نہیں ہوتی ہم اس سے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کرتے. جو شخص ہمارے قریب نہیں ہوتا ہم اسے سلام بھی نہیں کرتے. وہ جو مرضی کرے, روتا ہے روئے, ہنستا ہے ہنسے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, رائٹ. ایسا ہی ہے نا. لیکن دل جب کسی سے لگ جاتا ہے نا, تو پھر جب اس بندے کو چوٹ لگتی ہے تو ہمیں بھی چوٹ لگتی ہے. پھر جب وہ بندہ روتا ہے تو ہمارا دل بھی خون کے آنسو روتا ہے. پھر اس بندے کی سٹرگل ہماری سٹرگل بن جاتی ہے, اس بندے کی خوشی ہماری خوشی بن جاتی ہے. تو یہ دل کا ایک کام ہے, رائٹ. لیکن ہم نے ان دلوں کو ان کاموں کے لیے استعمال نہیں کرنا. ہم نے اپنے دل میں دنیا کی کسی بھی چیز کی محبت کو وہ ویلیو نہیں دینی کہ جو محبت اللہ کی محبت سے ٹکرائے. ہم نے اس دل میں کبھی بھی کسی ایسی خواہش کو جگہ نہیں دینی کہ جو نہ پورا ہونے پر میں مایوسیوں کا شکار ہو جاؤں. ایسا نہیں کرنا ہم نے. تو ہمارے دل جب اللہ کی باتیں سن کر اللہ رب العزت سے متاثر ہو جائیں گی, جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ میرے اللہ نے میرے لیے کیا کیا کیا, اور میرا اللہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے, میرے اللہ کی میرے بارے میں کیا پلاننگز ہے, اور جب ہم ان باتوں پر پھر یقین کر لیں گے تو تمہارا جسم بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, تمہاری سوچ بھی اللہ کو سوچے گی, تمہارے دل میں بھی اللہ کی محبت ہوگی. تم جب لفظ اللہ کہو گے نا, اللہ, تو تم بظاہر تو زبان سے کہہ رہے ہوگے لیکن تمہارے دل مسکرا رہا ہوگا. یہ ہوتی ہے وہ محبت, یہ ہوتی ہے وہ اٹریکشن, یہ ہوتی ہے وہ اٹیچمنٹ جو کہ ایک بندے پر فرض ہے کہ وہ اپنے اللہ رب العزت سے 20 لگ جائے. دیکھو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اللہ رب العزت کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں, اللہ سے ہم کیسے محبت کر سکتے ہیں, اللہ رب العزت کو تو ہم نے سنا ہی نہیں, اللہ رب العزت سے ہم کیسے اٹیچ ہو سکتے ہیں, اللہ رب العزت تو کبھی ہمارے آنکھوں کے سامنے آئے ہی نہیں. اور پھر شیطان ہمارے دلوں میں یہ ڈال دیتا ہے کہ دیکھو جی جو صحابہ اللہ کے اتنے قریب تھے نا, ان میں تو نبی کے ان میں تو زیادہ مدد ہے, اگر ہم اس پر یقین کریں. اور اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے جو محبت کے لائق ہے, اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے کہ جو رسپیکٹ کے لائق ہے. ہم نے آج تک اسے پہچانا نہیں, سمجھا نہیں, اس لیے کہ ہم نے کبھی اللہ کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی. اور یقین کریں کہ صحابہ نے جب اللہ کو جان لیا تھا نا, آپ کو نہیں لگتا, دیکھیں اسلام آنے سے پہلے, ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کرتا ہوں, اسلام آنے سے پہلے
صحابہ کے مسلمان ہونے سے پہلے کیا صحابہ کی زندگی میں گناہ نہیں تھے؟ کیا صحابہ کی زندگی میں گمراہیاں نہیں تھی؟ یہی صحابہ تھے نا جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب تھے، ان کی زندگیاں بکھری ہوئی تھی، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، نہ عبادتوں کا کوئی تصور تھا، نہ اللہ رب العزت کی ذات کا کوئی وجود تھا وہاں پر ان کے ذہنوں میں، سب کے سب گمراہ تھے، کوئی آتش پرست تھا، کوئی سورج کو پوج رہا تھا، ایسا ماحول تھا نا۔ یہ آج کل کا ماحول تو اتنا برا نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو کیا ہے، زیادہ سے زیادہ بندہ گناہ کر رہا ہے، لیکن گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ بندہ عبادت بھی کر رہا ہے، بندہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ دو تین سچ بھی بول لیتا ہے۔ چلو جتنا بھی نافرمان ہے، چاہے کلب چلاتا ہے، چاہے ڈانس بار چلاتا ہے، چاہے شراب بیچتا ہے، چاہے زنا کرتا ہے، چاہے زنا کے اڈے چلاتا ہے، بڑی سے بڑی گمراہی چاہے ہمارے مسلمانوں میں موجود ہے، لیکن اللہ کو مانتے تو ہے نا، اللہ کا انکار تو نہیں کرتے نا، یہ تو جانتے ہیں نا کہ اللہ ایک ہے اور اس دنیا کا مالک بھی ایک ہے، خالق بھی ایک ہے، اللہ کے ساتھ ذات و صفات کے لحاظ سے تو شرک نہیں کر رہے نا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو صحابہ کا دور تو ہم سے زیادہ مشکل تھا، صحابہ کے دور میں تو اللہ کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب تک اسلام نازل نہیں ہوا تھا تو صحابہ کی ساری زندگیاں بکھری ہوئی تھی، گناہوں کے نام تھی، گمراہیوں کے نام تھی، عرب کے سارے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ہمارا مسلمان تو کوئی بھی اپنی بیٹی کو دفن نہیں کر رہا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایسے لوگ چینج ہو سکتے ہیں، جب صحابہ جیسے انسانوں کی زندگی میں دین آ سکتا ہے، اور دین آنے کے بعد جب وہ لوگ اللہ کے لیے کٹ مر سکتے ہیں، تو ہماری زندگی میں تو آلریڈی دین موجود ہے، ہم نے تھوڑا سا اس کو امپروو کرنا ہے، پھر دیکھنا ہم اللہ کے کیسے سیار بنتے ہیں، پھر دیکھنا کہ ہم اللہ کے دین کو کیسے فالو کرتے ہیں، اور اپنے گھر والوں سے فالو کرواتے ہیں، اپنے دوستوں سے فالو کرواتے ہیں، اور ہنسی خوشی زندگی گزار کر اپنے رب کے پاس مطمئن ہو کر جاتے ہیں۔ صرف تھوڑی سی سٹرگل ہے، صرف تھوڑا سا سمجھنا ہے، یہ جو عقلوں پر شیطان نے ہمارے پردے ڈال دیے، یہ جو دل ہمارے گناہ کر کر کے کالے ہو گئے ہیں، سخت ہو گئے ہیں، احساسات مر چکے، جذبات مر چکے، اللہ کے لیے لڑنا مرنا کٹنا یہ ساری فیلنگز ضائع ہو گئی، اللہ کی عبادتوں کا شوق ہمارے دلوں سے نکل گیا اور گناہوں کا شوق ہمارے دلوں میں آ گیا۔ خرابیاں یہ ہیں، صرف یہ خرابیاں ہیں، اور خرابیاں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ جب گاڑی خراب ہوتی ہے تو اس کے میکینکس موجود ہوتے ہیں یار، کوئی بھی اپنی گاڑی کو سمندر میں نہیں پھینکتا کہ وہ خراب ہو گئی ہے، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اسے ٹھیک کرنا ہے، میں نے میکینک کے پاس لے کے جانا ہے، رائٹ؟ کیونکہ وہ بھائی اس پہ اس کے جان لگا ہوتا ہے، مال وہ ویلیو جانتا ہے نا۔ تو اسی طرح ہماری زندگیاں ہیں، اللہ نے ہمیں زندگی دی، بہت بڑی نعمت ہے، اور ایمان والی زندگی اس سے بڑی نعمت، کیونکہ زندگیاں تو اللہ نے جانوروں کو بھی دی ہے، زندگیاں تو اللہ نے پرندوں کو بھی دی ہے، زندگیاں تو اللہ رب العزت نے نان مسلمز کو بھی دی ہیں، زندگیاں تو بڑے بڑے کفار کے لوگوں کو بھی ملی ہوئی ہیں، ان کے بچوں کو بھی ملی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں زندگی دی، سب سے بڑی نعمت، پہلی نعمت، اور پھر ایمان والی زندگی دی، یہ دوسری نعمت۔ اللہ نے 5 ارب لوگوں کو آج کے دور میں ایمان سے محروم رکھا ہے، تمہیں اللہ نے ایمان والی زندگی دی ہے، یعنی 5 ارب لوگوں سے تمہیں اچھا جانا اللہ نے۔ ان 5 ارب لوگوں میں کمی کوتاہیاں ہوں گی، ان کے اعمال ایسے نہیں ہوں گے، یا اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ کیا ہے، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اپنی سب سے بڑی دولت یعنی ہدایت سے لوگوں کو محروم رکھا، اور تمہارے اندر پتہ نہیں ایسی کون سی کوالٹی موجود ہوگی، پتہ نہیں ایسا کون سا عمل اللہ کو تمہارا پسند آ گیا ہوگا، یا تمہارے ماں باپ کا، یا تمہارے دادا پر دادا کا، یا کسی کی دعا ہوگی شاید، کہ اللہ نے تمہیں بن مانگے ایمان ماں کی گود میں دے دیا۔ کتنی بڑی دولت ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ وراثت میں ملے ہوئے مال کی قدر نہیں کرتے۔ ایک بچہ ہے، اس کا باپ بڑا امیر ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی ہے باپ کی، باپ خوب محنت کرتا ہے اور اپنے لیے پلاٹس بناتا ہے، اپنے لیے گھر بناتا ہے، مرسیڈیز، لیمبرگینی اور بڑی بڑی گاڑیاں اس محل میں کھڑی کر دیتا ہے۔ بیٹا تو صرف اس کا ایک ہی ہوتا ہے، بیٹا ایک ہی ہوتا ہے۔ باپ کی زندگی عیش و عشرت میں گزری، باپ نے بہت ساری دولت اکٹھی کی، اور باپ کا آخری دن آیا، باپ چلا گیا قبر میں، بیٹے کے لیے رہ گئی ساری وراثت۔ محنت تو ساری باپ نے کی تھی، بیٹا تو بس ان کے ہاں پیدا ہوا، بڑا ہوا، جوان ہوا، بیٹا تو ان کے ہاں
صرف پیدا ہوا, بڑا ہوا, جوان ہوا, باپ مرا, ساری دولت کس کے پاس گئی؟ بیٹے کے پاس. اب باپ نے اپنی دولت کو بڑا سنبھال کے رکھا تھا, لیکن جب بیٹے کو بغیر کسی محنت کے گاڑیاں ملی تو کبھی ایک نکال کے جا رہا ہے, کبھی دوسرا نکال کے جا رہا ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی بات نہیں, دوسری کھڑی ہے گھر میں یار. دوسری لگ گئی, کوئی بات نہیں, تیسری کھڑی ہے گھر میں یار. دوستوں کو بھی بلا رہا ہے, او جی مزے کرو, یہ کرو, وہ کرو, اپنی زندگی ایسے گزار رہا ہے. جب کوئی نقصان ہوتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے, وہ سوچتا ہے کون سا میرے اپنی محنت کی کمائی ہے بھائی. باپ تھا, باپ کی جائیداد تھی, مزے اڑاؤ. یہ ہوتا ہے وراثتوں کے ساتھ جو حال ہوتا ہے. اور اس کے برعکس جو لوگ خود کماتے ہیں, جو نوجوان آج کل کے دور میں بےچارے 20-25 سال کی عمروں میں جو لوگ گھر کی رسپانسبلٹیز کے لیے دھکے کھا رہے ہیں, جا کے ان سے پوچھو نا, جن کی 50-50, 40-40 ہزار, 30-30 ہزار سیلریاں ہیں اور 12-12 گھنٹے کی جابز کرتے ہیں, جب انہیں دوست کہتے ہیں نا کہ یار آج ٹریٹ کروا, تو وہ بےچارے سوچ میں پڑ جاتے ہیں یار کہ اگر ان کو 2,000-3,000 کی ٹریٹ کروائی تو میں گھر کا آٹا کیسے خریدوں گا. یار ٹھیک ہے میں ان کو لے جاتا ہوں ساتھ, میرے 5-10 منٹ تو اچھے گزر جائیں گے, لیکن میری سیلری اتنی لمیٹڈ ہے, اگر میں ان پہ اڑا دوں گا تو پھر میں کیا کروں گا, گھر میں کیا دوں گا. وہ تو ان سوچوں کا شکار ہوتا ہے بیچارہ, اپنی لائف بھی پراپر طریقے سے انجوائے نہیں کر پاتا, کیونکہ اس کے پاس دوسرا کوئی سہارا نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ وہ بیچارہ محنت کرتا ہے, 12 گھنٹے لگاتا ہے, کوئی گھر میں ہماری طرح پڑا موبائلوں کے سامنے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا, اپنے لیے کوئی فیوچر بنانے کی سٹرگل میں ہو رہا ہوتا ہے, لگا رہتا ہے, جس کی وجہ سے اس کا ایک ایک پیسہ جو ہے اس کے لیے بڑا قیمتی ہوتا ہے, اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو میں سنبھال کے رکھوں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی طرح ماں کے گود میں ہمیں دین مل گیا, اسلام مل گیا. صحابہ کی زندگی میں دین وراثت سے نہیں آیا تھا, صحابہ کی زندگی میں دین بڑی قربانیوں سے آیا تھا. اور جب ایک چیز قربانی سے زندگی میں آتی ہے تو اس کی ویلیو ہوتی ہے. لیٹ سپوز ایک موبائل فون ایک غریب گھرانے کے لڑکے کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی, آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو یار؟ ایک غریب, یہ کیا ہو سکتا ہے؟ آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ مجھے کمنٹ آیا ابھی, آواز نہیں آ رہی, پلیز مجھے کوئی بتا دیں. شٹ, یہ شیطان کی طرف سے یہ سب. آواز نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے بھائی, پلیز یار ایسے کمنٹ مت کیا کریں پلیز. دیکھیں سارا ماحول ڈسٹرب ہو گیا سیریسلی. آپ کو نہیں پتا کہ میں جب لائیو آتا ہوں تو میں آپ کے لیے تقریباً 2 گھنٹے پہلے اپنا سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں. 2 گھنٹے میں کسی سے بات تک نہیں کرتا, میں اپنے روم میں آتا ہوں, اسٹڈی کرتا ہوں, اور یہ سوچتا ہوں کہ میں نے اپنے فالوورز کے ساتھ کیا شیئر کرنا ہے, آج میں ان کو کیا بتاؤں, آج میں ان کو کس طرف لاؤں, آج میں اللہ کی باتیں ان کے دل میں کیسے بٹھاؤں. میری بڑی سٹرگل ہوتی ہے اس کے پیچھے. بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے, لیکن پلیز یار اگر کوئی چھوٹی موٹی پرابلم ہے تو صرف بتا دیا کریں. اب دیکھیں نا یار, ساری چیزیں وہ مطلب ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. چلیں دوبارہ سے شروع کرتے ہیں, کوئی بات نہیں. جب انسان چلتے چلتے اپنی کسی سفر کی طرف جا رہا ہو, چلتے چلتے گر جاتا ہے, پھسل جاتا ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ کھڑا ہو, وہاں پڑا نہ رہے, تو اپنے مائنڈ سیٹ کو وہاں لائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں ملا یہ دین بہت ہی آسانی کے ساتھ, بغیر کسی سٹرگل کے, بغیر کسی دعاؤں کے, بغیر کسی قربانی کے. اسی وجہ سے ہم اس دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, لیکن اس دین کی قدر نہیں کر رہے. اسی وجہ سے دین کو فالو کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. بیزار ہو گئے ہیں یار, چھوڑ یار, کوئی بات نہیں, کر لیں گے, پڑھ لیں گے, او یار ابھی بڑا ٹائم ہے, کل کر لوں گا, کل سے کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. ہمارا دین ان سوچوں کا, ان بولوں کا شکار ہو گیا. اور دنیا کے معاملے میں کیا کہتے ہیں, جب کوئی ایک کال کرتا ہے نا, فرینڈ چل پارٹی ہے, چل ڈیٹ ہے, چل یار شوٹ کرنی ہے, او بس ابھی آیا, 2 منٹ رک. یہ مزاج ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ دنیا ہماری نظروں میں بہت قیمتی چیز بن چکی ہے, دنیا ہماری نظروں میں ہمارا مقصد بن چکا ہے, اور آخرت دیکھا جائے گا, پتہ نہیں آئے گی بھی کہ نہیں, وہ کر لیں گے یار, ابھی بڑا وقت ہے. ان سوچوں کا شکار ہے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں, اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو ہدایت جیسی نعمت دی ہے, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اور میں صحابہ پر جب نظر دوڑاتا ہوں
تو میں کہنے کا مقصد یہ تھا، دیکھیں نا بات ذرا بھول گئی مجھ سے، تو ہمارے جب صحابہ کو اسلام نہیں ملا تھا تو ان کی زندگیوں میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں، گناہ موجود تھے۔ عرب کی تاریخ میں یہ آتا ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کا ننگا طواف کیا کرتے تھے، لوگ اپنے پیروں کو ایسے بچھا دیتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ کوئی ہے جو میری پیروں سے پھلانگ کرنے کی کوشش کرے، یعنی میرے پیروں کو کراس کرنے کی کوشش کرے۔ اکڑ تھی، بدماشیاں تھی ان میں۔ تو دوسرا بندہ آتا، کیا کرتا، اس کے پیر ہی کاٹ دیتا، اور پیر کاٹ کے پھر پتہ ہے کیا کہتا آگے سے، کہ اب کوئی ہے جو تیرا بدلہ مجھ سے لے سکے۔ لوگوں کے گھروں کے چھتوں پر زندہ انسانی کھوپڑیوں کے، یہ جو انسانی کھوپڑی نہیں ہوتی، یہ لگائی ہوتی تھی تلواروں پر، یہ بہادری کی علامت سمجھا جاتی تھی۔ عورتوں کو جب مخصوص بیماری آتی تھی جو ان کے ایام ہوتے ہیں، تو اس بیماری میں ان کو کسی کمرے میں قید کر دیا جاتا تھا، ان سے نفرت کی جاتی تھی، ان کے ساتھ کھانا پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ ایسا دور، ایسا ٹریٹ کیا جاتا تھا، اتنی جہالت تھی اسلام سے پہلے۔ اور یہ بات کہتے ہوئے مجھے عجیب لگ رہا ہے، لیکن ماں بیٹیوں کے ساتھ بھی زنا ہوتا تھا، زنا اتنا عام تھا۔ جب خانہ کعبہ کا ننگا طواف کیا جا رہا ہے تو سوچیں آپ اس معاشرے کا کیا حال ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آتے ہیں اپنا اسلام لے کر، ایک کرائیٹیریا لے کر، اللہ کے احکامات لے کر، اور لانے کے بعد جب وہ ان کو لوگوں پر پیش کرتے ہیں حکمت بصیرت کے ساتھ، تو سوچیں کیا لوگ ان کے دشمن نہیں بنے ہوں گے؟ کتنی اذیتیں دی ہوں گی لوگوں نے ان کو، لیکن پھر کچھ ساتھی بنے، کچھ صحابہ بنے، کچھ لوگوں نے توبہ کی، کچھ لوگوں نے اپنے گناہوں کو چھوڑا، کچھ لوگوں نے اپنی بے حیائیوں کو چھوڑا، کچھ لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، کچھ لوگوں نے اپنے برے ماحول کو چھوڑا، جن کی عادتیں تھی، شراب کی، زنا کی، چوریوں کی، بدکاریوں کی، بدفعالی کی، ساری موجود زندگی میں جتنی بھی گناہ و گمراہیاں تھی، ایک ایک کر کے چھوڑ کر صحابہ جیسے انسان بنے۔ اور پھر صحابہ بننے کے بعد آپ دیکھیں، ان کی تاریخ پڑھیں کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا نہیں کیا، اور وہ رات کو اٹھ کر جو اپنے گناہوں کو سوچ کر روتے تھے، آپ ان کو ذرا پڑھیں۔ وہی بیٹیاں جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کی تھی، پھر اسلام لانے کے بعد ان بیٹیوں کا عکس ان کو ستاتا تھا۔ جب شعور آیا، جب اللہ کا علم آیا، جب اسلام کو ایکسپٹ کیا، تو ان سے جو ماضی میں گناہ ہوئے تھے وہ ان کو اتنے ستاتے تھے، روتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد اللہ کا فیصلہ ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے اس نے جو کچھ بھی کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، انسان سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی اس کی۔ اسی وجہ سے یہ اپرچونٹی آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور آج کے انسانوں کے لیے بھی ہے۔ یہ 5 ارب 6 ارب لوگ جو نان مسلمز ہیں، جب یہ اسلام لاتے ہیں، چاہے کسی بھی سٹیج میں، کسی بھی عمر میں، تو اسلام لانے سے پہلے اگر انہوں نے زنا کیا، شراب پی، اللہ کو برا بلا کہا، شرک کیا، جو بھی کیا، اللہ وہ سب معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن سمجھ آ جانے کے بعد، عقل آ جانے کے بعد، ایک بات کا پتہ چل جانے کے بعد، اس گناہ کو بار بار کرنا، یہ ہوتی ہے اللہ کے سامنے اکڑ، اور اللہ تعالیٰ کو اکڑ پسند نہیں ہے۔ تو ہمارے اندر، ہمارے مسلمانوں کے اندر بہت اکڑ ہے۔ ہمارے مسلمان سب کچھ جانتے ہیں اور اس کے باوجود سم ٹائمز گناہ کر لیتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ سے مایوس ہو جائیں۔ جب تک زندگی ہے تب تک اللہ کو منانے کی ایک کوشش کرنی ہے۔ صحابہ کے واقعات میں سے میں آج ایک گناہگار کا قصہ لایا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، ایک شرابی کا قصہ۔ دیکھو، آپ نے تو شراب پی بھی نہیں ہوگی نا، کیونکہ شراب تو اتنا گندا گناہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جس نے شراب کو صرف ٹیسٹ کر لیا، جس کا صرف ایک گھونٹ جس نے پی لیا، تو جنت کی سمیل بھی اسے نہیں سونگھائی جائے گی، جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں سونگھ پائے گا۔ تو شکر ہے اللہ کا کہ ہم اس گناہ سے بچے ہوئے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جو کہ شاعر تھا، شاعری کرتا تھا، پوئٹ تھا، پوئٹری کرتا تھا، اور بہت اعلیٰ قسم کا شاعر تھا۔ ایسا شاعر تھا کہ جب لوگ اس کی شاعری کو سنتے تھے تو وہی پہ اپنا دل ہار بیٹھتے تھے۔ بڑا موڈی قسم کا بندہ تھا، تعریف تھی، نام تھا پورے علاقے میں اس کا کہ بھئی یہ شاعر ہے۔
لوگ اسے اپنی مجلسوں میں انوائٹ کرتے تھے، لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے تھے، لیکن اس کے بس ایک ہی مرض تھا کہ وہ شراب پیتا تھا۔ اور یہ جو پوئٹ ہوتے ہیں نا، یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے تیز ہوتے ہیں، تیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کی جو سوچیں کھلتی ہیں، وہ اگر کوئی شاعر ہے تو وہی سمجھ سکتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ یہ شراب پیتا تھا، شاعر بھی تھا۔ ایک دفعہ شراب پیتے پیتے پکڑا گیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، شراب پی؟ ایکسیپٹ کیا، جی پی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حد جاری کر دی۔ شراب کی حد ہے، یعنی کہ سزا ہے دنیاوی، جو کہ 40 کوڑے ہیں۔ 40 مطلب سٹکس کہہ لو، 40 ڈنڈے یا کوڑے کو اگر آپ جانتے ہیں تو وہ مارنے ہوں گے، تب جا کے اس گناہ سے آپ کو توبہ مل جائے گی۔ اگر اسلامی شریعت ہوتا تو یہ ہم پر بھی لازم ہوتا، لیکن چونکہ ہمارے نہ انڈیا میں اسلامی شریعت ہے نہ پاکستان میں اسلامی شریعت ہے، جس کی وجہ سے بس ہمارے علماء ہمیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے، زنا ہو جائے، شراب پی لیں، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہوا ہے قرآن میں کہ اس کے بعد یہ کرو، یہ لازمی ہے، سزا لازمی ہے، تو وہ قانون کرتی ہے اور قانون اس بیس پر ہے نہیں، تو پھر ہمارے علماء ہمیں کہتے ہیں کہ بس چپ چاپ ہو جاؤ، کسی سے شیئر مت کرو اور بس اللہ سے توبہ کرو، اسی پہ اکتفا کرو۔ لیکن اس وقت چونکہ اسلام تھا، سارا نظام، سارا پولیٹکس اسلام کی بیس پر چلتا تھا، اللہ کا قانون نافذ تھا، قرآن کی شریعت نافذ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم نافذ تھے وہاں پر، تو حد جاری کی اس شرابی پر، اس شاعر پر، 40 کوڑے مارے گئے، اسے بھیجا گیا اسے واپس۔ تھوڑے سے دن گزرے، پھر پکڑا گیا شراب پیتے پیتے، پھر لایا گیا، پھر پوچھا گیا، شراب پی تھی؟ جی پی تھی۔ اسے پھر سے کوڑے لگائے گئے، عادت تھی۔ اسی طرح کچھ دن گزرے، کچھ دنوں کے بعد پھر سے پکڑا گیا، پھر لایا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ یار یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں رہ کر ایسی حرکتیں کر رہا ہے، اسے تو زیادہ گناہ ہوگا۔ اب ایسے عادت ہے، اسے چھوٹی نہیں جا رہی، تو ایک لشکر کے ساتھ اس کو روانہ کر دیا کہ کم سے کم یہاں سے چلا جائے، کیونکہ یہ نبی کا شہر ہے، یہاں کا ماحول گندا ہوگا اور یہاں پر رہتے ہوئے یہ گناہ کرنا اسے زیادہ گناہ ہوگا۔ تو ایک لشکر تھا جو شام کی طرف جا رہا تھا، یا کسی کی طرف جا رہا تھا، کسی ایک لڑائی تھی قادسیہ کے نام سے، ہاں آئی تھنک اس کی طرف جا رہا تھا، تو یہ اس کے ساتھ ان کو بھیج دیا۔ اس لشکر کے جو ہیڈ تھے، امیر صاحب تھے، وہ سعد ابن ابی وقاص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے حوالے کیا اور ان سے کہا کہ سعد، یہ جو بندہ ہے نا، یہ شراب پیتا ہے، لہٰذا اس پہ زیادہ نظر رکھنا، اس کی نگرانی کرنا۔ ایسا ہی ہوا، سعد جو ہے اس کے بارے میں بڑے محتاط ہو گئے۔ سفر ہوا، جب شام ہوئی تو دیکھا کہ یہ بندہ شراب پی رہا ہے، اسے پکڑ لیا، اسے لایا گیا۔ سعد نے بھی اس پر حد جاری کر دی، اسے 40 کوڑے مارے گئے، اور تیسری دفعہ چونکہ حد جاری ہو گئی تھی تو سعد نے اس دفعہ یہ ارادہ کیا کہ بھائی اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ مطلب کہ 2 دفعہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حد جاری کر دی، سزا دے دی، پھر بھی نہیں سدھر رہا، اب اس کو ہجرت کروا دی، اب ہمارے بیچ بھی یہ شراب پی رہا ہے، پکڑا گیا، اب میں نے بھی اس کو سزا دے دی، تو اب ایسے کرو کہ یہ تو اس کی پکی عادت ہے، اس کو کیا کرو، جیل میں ڈال دو۔ لہٰذا ایسے ہی ہوا، ایک خیمہ تیار کیا گیا اور اس خیمے میں اس کو ہاتھ اور پاؤں میں بیڑیاں اور ہتھکڑیاں وغیرہ ڈال کر رکھ دیا گیا۔ اینڈ میں ضرور سننا، اب ہے بڑے شرابی ہیں، تو کیا ہوا کہ اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ جہاد شروع ہو گیا۔ جہاد شروع ہوا تو مسلمان سارے جتنے بھی تھے سعد ابن وقاص کے ساتھ، وہ سب میدان جہاد کی طرف چلنے لگے۔ رستم نامی ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس سے مسلمانوں کی لڑائی تھی، قادسیہ کے نام کی، لڑائی کا نام قادسیہ تھا۔
مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی اور کفار کی تعداد 3 لاکھ تھی. مسلمانوں کو لیڈ کر رہے تھے سعد ابن وقاص اور کفار کو لیڈ کر رہے تھے رستم نامی شخص. رستم بھی بڑا جانا مانا پہلوان تھا، بڑا بہادر شخص تھا، روب تھا اس کا. تو کیا دیکھتے ہیں، جب لڑائی شروع ہوئی تو چونکہ مسلمان تعداد میں کم تھے اور کفار کے تعداد زیادہ تھی، 3 لاکھ تھی، یعنی ایک بندے کے سامنے 30 لوگ آ رہے تھے، تو مسلمان شہید ہونے لگے. اور دوسری جانب جو کفار تھے، جب دیکھا کہ مسلمان تو پست ہو رہے ہیں، تو وہ ان میں ایک پراؤڈ، ایک ہمت ان کی بڑھتی گئی، حوصلہ افزائی ہو رہی تھی اس فتح کو دیکھ کر. تو باتیں عام ہو گئی نا، خبر عام ہو گئی ایک دوسرے میں کہ یار ہمیں تو شکست ہو رہی ہے، ہمیں تو شکست ہو رہی ہے. باتیں عام ہوتی گئی، ایک سے دوسرے کو پتہ چلتی گئی، دوسرے سے تیسرے کو پتہ چلتی گئی. کیونکہ یہ لڑائی 9 دن تک چلی، تو 2-3 دن بعد ہی یہ خبر عام ہو گئی کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے اس لڑائی میں. تو کرتے کرتے یہ خبر عورتوں تک آ گئی. عورتوں تک آئی تو ظاہری سی بات ہے، اب عورتیں آپس میں بات کرنے لگ گئیں. تو کسی طرح عورتیں جب ایک دوسرے سے بات کر رہی تھی تو یہ شخص جو شرابی تھا اور شراب کی سزا میں قیدی تھا، اس کے کانوں میں یہ بات پڑی کہ مسلمانوں کو کفار سے شکست ہو رہی ہے، مسلمان شہید ہو رہے ہیں. تو یہ رونے لگا، دھاڑے مار مار کر بچوں کی طرح رو رہا ہے، روئے جا رہا ہے. ہاتھ میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، قیدی ہے، شراب کی سزا 3 دفعہ بھگت چکا. اور جب یہ سنا کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے کفار سے، تو رونے لگا. سعد ابن وقاص کی جو بیوی تھی جس کا نام سلمہ تھا، اس نے کہا یہ رو کون رہا ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ وہ قیدی رو رہا ہے جس کو کچھ دن پہلے قید کیا گیا تھا. کہ وہ رو رہا ہے؟ کیوں رو رہا ہے؟ پوچھا گیا کیوں رو رہے ہو؟ تو جو بھی حالات تھے اس سے شیئر کیے. وہ سلمہ کے پاس آیا، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے رو رہا ہے کہ اس نے یہ خبر سنی کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے. تو وہ آگے سے یہ کہہ رہا ہے کہ میری جوانی کا کیا فائدہ، میرے جسم کا کیا فائدہ، میری صحت کا کیا فائدہ، میری طاقت کا کیا فائدہ. کاش میں آزاد ہوتا تو مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا ہوتا، اور اسلام کا جو غلبہ ہے، اسلام کی محبت کا جو غلبہ ہے، وہ اس وقت اس پر طاری ہو گیا. اس غم سے وہ رو رہا ہے کہ میں یہاں قید ہوں، میرے مسلمان بھائی وہاں لڑ کر شہید ہو رہے ہیں اور میں کچھ نہیں کر پا رہا. تو یہ گڑن محسوس کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو کوس رہا ہے کہ تیری جوانی کا کیا فائدہ، تیرے اس جسم کا کیا فائدہ، تیری اس تعریف کا کیا فائدہ جو لوگ کر رہے ہیں. دیکھ آج تیرے بھائی وہاں پر اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں اور تو یہاں اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے ایک گناہ کی وجہ سے، اللہ عالم اس کے دل میں کیا چل رہا ہوگا اسلام کے لیے، اسلام کی محبت کے لیے. اور اس بات پہ کہ وہ چلے گئے میں یہاں ہوں، رو رہا ہے. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئی، سلمہ ان کے پاس آئی، جو اب مجھے یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ بھی صحابیات میں سے یعنی سوری. تو ان کے پاس آئی، سعد کی بیوی ان کے پاس آئی اور ان سے پوچھا کہ تم اس وجہ سے رو رہے ہو، تم تو شرابی ہو. تو اس نے کہا میں شرابی ضرور ہوں، شراب پیتا ہوں، میری عادت ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں، اور یہ بات مجھے چبھ رہی ہے اندر سے. جب سلمہ نے اس کے رونے کو دیکھا، اس کے اس کڑن کو دیکھا، اس کے اس جذبے کو دیکھا، تو پوچھا کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا ایک فیور چاہیے، بس صرف ایک فیور. اگر آپ مجھے آزاد کر دیں تو میں ان کے کام آ جاؤں گا. میں اپنی ایبیلٹیز کو، اپنی پاور کو، اپنے ایفرٹس یوز کرنا چاہ رہا ہوں، میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے آزاد کر دیں، اور اس معاہدے پر کہ اگر میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تو میرے اور میرے اللہ کا معاملہ، لیکن اگر میں شہید نہ ہوا، میں زندہ بچ گیا، تو میں واپس آ جاؤں گا، پھر بھلے مجھے قید کر لینا. سبحان اللہ. یہ جذبہ کس کا ہے؟ ایک شرابی کا. ہمارے اندر ایسے جذبے ہیں؟
ہمارے جذبوں کو تو جیسے کوئی دیمک لگ گئی ہو. ہمارے جذبے تو یہ ہے کہ ہم نے ملینز بنانے ہیں یار. ملینز بنانے کے لیے کپڑے اتارنے پڑے, کوئی بات نہیں, اتار لیں گے یار. 2-4 لڑکیاں ہونی چاہیے لائف میں, اور 2-4 لڑکیوں سے فلرٹ کرتے ہوئے, ان کو امپریس کرتے ہوئے کچھ بھی کروں گا یار, بس ہونی چاہیے. لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے گی, دوستوں میں میرا ایک نام ہو جائے گا کہ میرے پیچھے بچیاں پاگل ہیں, یہ ہے وہ ہے. اس طرح کی سوچیں ہمارے نوجوانوں کے اندر, ہمارے جوانوں کے اندر. سگریٹ کو 2 انگلیوں میں پکڑتے ہیں, بڑے فخر سے دھواں اڑا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی بڑا کارنامہ کر کے آ رہے ہیں. یہ ہے ہمارے نوجوانوں کی خواہشات. کسی سے پوچھو نا کہ تمہاری خواہش کیا ہے, یار ایکٹر بننا چاہتا ہوں یار, ٹی وی پہ آنا چاہتا ہوں تاکہ 10-20 ہزار لوگ مجھے دیکھ سکیں. ہاں بھائی تیری کیا خواہش ہے, تو کیا بننا چاہتا ہے؟ یار میں ٹک ٹاکر ہوں, میں ناچتا ہوں, میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ 5 ملین 10 ملین لائکس ہیں اور 10 ملین فالوورز ہیں. اچھا فالوورز بنے کیوں؟ ناچتا ہوں, سٹائل ہے, لک ہے, ہینڈسم ہوں, باڈی بلڈر ہوں, یہی اسی بیس پہ تو لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں. اٹریکشن ہے مجھ میں, سیکشول ڈیزائرز جو لوگوں کے ہٹ کرتا ہوں, ان کو گندے گندے مشورے جو دیتا ہوں, امت کو اللہ سے دور جو کر رہا ہوں, تو ظاہری سی بات ہے پھر فالوورز تو بنیں گے میرے. تو ہمارے نوجوانوں کے تو یہ جذبے ہیں. اور وہاں صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں, صحابی نے جس بندے کو قید کیا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو ہے شرابی لیکن اس کے دل میں کیا آ رہا ہے کہ یار پلیز مجھے آزاد کر دو, مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے, مجھے یہاں اپنا آپ اچھا فیل نہیں ہو رہا, بس میرے لیے یہ ایک ایفرٹ کر دو کہ مجھے آزاد کرو. اگر میں شہید ہو گیا تو میرے اور میرے اللہ کا معاملہ, اور اگر میں بچ گیا تو میں واپس آ کے مجھے اسی طرح قید کر لینا, یہ ہتھکڑیاں خود پہن لوں گا, یہ بیڑیاں خود پہن لوں گا. جب سلمہ نے یہ دیکھا کہ یار یہ کیا بات کر رہا ہے, اور چونکہ وہ رو بھی رہا تھا تو روتے ہوئے ایک انسان سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے وہ پتہ چل ہی جاتا ہے. تو سلمہ نے کہا کیا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ مجھے ایسا کریں, اپنے خاوند کا ایک گھوڑا دے دیں جو سب سے تیز بھاگتا ہو, اور اپنے خاوند کی ایک تلوار دے دیں, بس. چنانچہ ایسا ہی ہوا, اس کو اوپن کیا, اس کی ہتھکڑیوں کو کھولا گیا, بیڑیوں کو کھولا گیا. جو اس کے خاوند کا سب سے تیز رفتار گھوڑا تھا, جو کسی عام بندے کے قابو میں بھی نہیں آتا تھا, مست تھا وہ اس کے ہاتھ میں لا کر دیا گیا. شیر کی طرح گھوڑے پہ بیٹھا, تلوار ہاتھ میں اٹھائی, چہرے کو ڈھانپا چادر سے تاکہ مجھے کوئی دیکھ نہ سکے, اور اللہ کے دین کی خاطر نکل پڑا مسلمانوں کے میدان میں, جہاں پر مسلمان اور کفار آپس میں ٹکرائے ہوئے ہیں اللہ کے لیے. مسلمان 30,000, کفار 30 لاکھ. مسلمانوں کو ہو بھی شکست رہی ہے اور مسلمان پست بھی ہیں. یہ نر کا بچہ جاتا ہے, ایسی بہادری سے صفوں کو چیرتا ہوا ٹوٹ پڑتا ہے ان پر, اور ایسی بہادری سے تلوار چلا رہا ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے سامنے آ رہا ہوتا ہے اس کو کاٹ رہا ہوتا ہے. جو بھی اس کے سامنے آ رہا ہوتا ہے گاجر مولیوں کی طرح ادھر ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی اس کا تلوار کے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہا ہوتا. جو بھی اس کے ساتھ تلوار بازی میں سامنے آتا تو کیا ہوتا کہ وہ اس سے ہار جاتا, وہ تھوڑا پیچھے ہو جاتا. یہاں تک کہ یہ بات رستم تک پہنچ گئی, جو کہ کفار کی تعداد کو لیڈ کر رہے تھے, گینگ کو لیڈ کر رہے تھے. رستم نے بھی جب دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ یار یہ کیسے لڑ رہا ہے, بے خوف لڑ رہا ہے, کوئی خوف ہی نہیں ہے, جو بھی سامنے آ رہا ہے بس ہرائے جا رہا ہے اسے. جہاں پر مسلمان پست ہوتے یہ وہیں چلا جاتا. اس میں اتنی پاور کہاں سے آئی, اس میں اتنا جوش ولولہ کہاں سے آیا, یہ اتنا بہادری کے تیور کیسے دکھا رہا ہے؟ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے. رستم کے دل میں خوف بھی ہوا. چنانچہ اس طرح جب دیکھا مسلمانوں نے اس بندے کی بہادری کو, جب مسلمانوں نے اس کی تلوار بازی کو دیکھا تو مسلمانوں کے اندر بھی جوش پیدا ہو گیا, اور سارے مسلمان اپنے جان لڑا کر جو ہے نا اب آخری حد تک لڑنے لگ گئے, جس کی وجہ سے ان کا جو لشکر تھا وہ پست ہو گیا. اور اس کی بہادری کی وجہ سے مسلمانوں کی جو سٹرینتھ تھی وہ گین ہوئی, جس کی وجہ سے اللہ کی مدد بھی آئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی قادسیہ کی لڑائی میں. یہ وہی لڑائی تھی کہ ابھی
کچھ ہی لمحوں پہلے یہ لوگ ہار رہے تھے، اس کے آنے سے اللہ نے اس کے ذریعے سے ان کو جیت دے دی، اور یہ چپ چاپ آ کر، لیکن یہ شہید نہیں ہوا، چہرہ بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ لڑائی ختم ہوئی، سارے لوگ واپس آئے جہاں پر تھے، تو سعد ابن وقاص آتے ہیں اپنی بیوی کے پاس، خوشی خوشی آتے ہیں، حیران بھی ہوتے ہیں یہ کیا ماجرا ہوا آج میرے ساتھ۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ نے کسی فرشتے کو بھیج دیا ہو، اور اس کے پاس میرا ہی گھوڑا تھا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے تلوار بھی میری تھی، اور وہ دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور ہمیں فتح ہو گئی، اس ایک انسان کی وجہ سے ہمیں فتح ہو گئی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی وہ اللہ کی طرف سے کوئی بھیجا ہوا فرشتہ تھا۔ تو سلمہ نے کہا کہ یہ وہ نہیں تھا، یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ وہ شخص تھا، اور اس نے مجھ سے یہ کہا تھا، تو چنانچہ میں نے آپ کا گھوڑا بھی دے دیا اور میں نے آپ کی تلوار بھی دے دی۔ سعد بن وقاص حیرت بھری انداز میں اس کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اسی طرح اس کی ہاتھ میں ہتھکڑیاں اور اسی طرح پاؤں میں بیڑیاں۔ اس سے پوچھا گیا یہ تم تھے؟ جی میں تھا۔ تم کیسے؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت زیادہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں بہت زیادہ ہے۔ میں شرابی ہوں، میں گناہ کرتا ہوں، شراب میری عادت ہے، وہی الفاظ دہرائے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں، میں اسلام سے سچی محبت کرتا ہوں، تو اللہ نے مجھے یہ توفیق دی۔ تو سعد ایموشنل ہو گئے اور اس سے یہ کہا کہ اگر آج کے بعد تم شراب بھی پیو گے نا، تب بھی میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، میں تمہیں کوڑے نہیں لگاؤں گا، میں حد نہیں جاری کروں گا۔ یہ الفاظ اس نے سننے ہی تھے بس، کہ اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہیں پر اس نے کہا کہ میں آج سے شراب نہیں پیوں گا، اس نے توبہ کر لی، اور اس کے بعد کبھی بھی شراب کے قریب نہیں گیا۔ تو سوچیں ہدایت ملنے میں کتنی دیر لگتی ہے یار۔ ایک گناہ سے صرف توبہ کرنا ہوتا ہے، یقین کرے اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا صرف سوچنا ہوتا ہے کہ یار میں برا کر رہا ہوں، تھوڑا سا اپنے دل اپنے اعمال پر نظر ڈالنی ہوتی ہے کہ یار میری زندگی میں یہ جو عمل ہے نا یہ بڑا گھٹیا عمل ہے، یار میری زندگی میں یہ جو کام ہے نا اور یہ جو میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں نا یہ بہت بڑی نافرمانی ہے یار۔ جب ہم گناہوں کو بڑا سمجھیں گے اور ہم گناہوں سے ڈریں گے تو یقین کریں ہم گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے، ہمیں گناہ سے نفرت ہو جائے گی۔ اور یا پھر اگر اللہ کی محبت میرے دل میں غالب ہو جائے، جیسے کہ اس شرابی کے دل میں، شراب بھی پی رہا ہے، شرابی تھا، لیکن ایک پل کے لیے اللہ کی محبت غالب آ گئی تھی، ایک پل کے لیے شہادت کا جذبہ اس کے دل میں آ گیا تھا، ایک پل کے لیے ایموشنل ہو گیا تھا تھوڑا سا اللہ کو لے کر، اللہ کے رسول کو لے کر، مسلمانوں کی پستی دیکھ کر، جنگ کی ہار کو سوچ کر، اور یہ سوچ کر کہ تیرے بھائی وہاں پر شہید ہو رہے ہیں اور تو یہاں پر اپنے گناہوں کی وجہ سے جکڑا ہوا ہے، دیکھ تجھے اللہ نے کتنی بڑی دولت یعنی شہادت جیسے رتبے سے محروم کر دیا۔ مطلب اس طرح کی کچھ فیلنگ سوچ ہی رہا ہوگا نا، جس کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بے ساختہ اس کے منہ سے یہ الفاظ جاری ہو گئے کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو ابھی لڑ رہا ہوتا، مر جاتا، شہید ہو جاتا۔ اور پھر جب واپس آیا، جب اللہ نے اس کی دلیری کو دیکھا، جب اللہ نے یہ فیل کیا کہ یہ جو بول رہا ہے نا یہ سچ بول رہا ہے، تو اللہ نے اسے آگے توبہ کی توفیق بھی دے دی۔ سعد کے منہ سے یہ نکالا کہ آج کے بعد تمہیں حد جاری نہیں کروں گا، اور یہ سن کر اس کا دل نرم ہو گیا، اس کے دل میں بھی یہ آیا ہوگا کہ یار اگر یہ لوگ میری اتنی کیئر کر رہے ہیں، میری اتنی عزت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور مجھے اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں، میری آج کی بہادری کو اتنا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، تو چھوڑو یار، ایک ہی گناہ ہے، چھوڑ دیتے ہیں اسے۔ تو اسی طرح ہماری زندگیوں میں 10-20 گناہ موجود ہیں اور بہت اچھے کام ہوتے ہیں جن کو ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ گناہوں کی عادت ہوتی ہے اس وجہ سے ہم نہیں کر پاتے۔ جو ٹائم ہمیں عبادتوں میں دینا ہوتا ہے ہم وہ ٹائم گناہ کو دے دیتے ہیں، اسی وجہ سے وہ عبادتیں سکپ ہو جاتی ہیں۔ جب گناہ میری زندگی سے دفع ہوں گے نا
جب گناہوں کا دروازہ میری زندگی میں بند ہوگا تو میرے پاس کرنے کے لیے کیا رہ جائے گا؟ عبادتیں ہی رہ جائیں گی نا، اور کیا رہیں گے؟ جو انسان گناہ نہیں کرتا وہ عبادت ہی تو کرتا. That's it. کتنا آسان طریقہ ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس طرح ہماری زندگی میں ہم گناہ بھی کر رہے ہیں اور سم ٹائمز نیکیاں بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ سے اس لمحے کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ وہ لمحہ بھی میری زندگی میں لے آ جلد سے جلد، کہ میں توبہ کر لوں اور میں سچی توبہ کروں، اور توبہ کرنے کے بعد میں اپنی اس توبہ پر ایسے قائم رہوں جیسے تیری یہ زمین اور آسمان تیرے فیصلے سے قائم ہے. اللہ مجھے اپنی توبہ میں اتنی پختگی عطا فرما کہ اگر میں گمراہی گناہوں کے سمندر میں بھی ہوں تو میں بھی پھر بھی گناہ نہ کروں. میں آپ کو ایک اور قصہ سناتا ہوں، وہ آج کا قصہ ہے، وہ کل کا قصہ نہیں ہے. وہ میں کل سناؤں گا آپ کو. یقین کریں آج کل کے نوجوان جب توبہ کرتے ہیں نا تو وہ اللہ کے اور زیادہ قریب جا رہے ہیں. یہ ریسنٹلی میرے ایک فرینڈ نے توبہ کی. پہلے ہمارے ساتھ ہی ہوتا تھا، ہمارے گینگ کا بندہ تھا. میں نے بڑا اسے سمجھایا تھا لیکن اس وقت تو مجھ سے دور ہو گیا تھا. نفرت کا اظہار کیا تھا اس نے، کیا مولوی بن گئے ہو، یہ وہ ساری چیزیں ہمارے ٹائپ کے نہیں رہے. لیکن اللہ نے جب اسے ہدایت دی تو یقین کرے مجھے ایسا لگتا ہے وہ ہم سے بھی آگے نکل گیا ہے. نماز پہ نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پہ تہجد پڑھ رہا ہے، دین کا علم اتنی شوق سے سیکھ رہا ہے. دیوار پر اگر کوئی اللہ کا نام لکھا ہوگا اور اس کے نیچے کوئی چھوٹی سی بات بھی لکھی ہوگی نا تو وہ یہ سوچے گا کہ یار میری زندگی میں آنی چاہیے اس چیز کو. اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو ہی چینج کر دیا. میں حیران ہو جاتا ہوں. ہے نوجوان، 25 سال کا لڑکا ہے، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے. توبہ کی، توبہ کے بعد ہدایت ملی، ہدایت کے بعد اب کتابی کیڑا بنا ہوا ہے. اپنے اللہ کو جب سے پہچانا ہوا ہے یقین کریں کہ اس کا اخلاق بدل گیا. ماں باپ اس سے اتنے تنگ تھے، آج وہی ماں باپ ان کو چومتے ہیں. ان دوستوں کو کہ جن دوستوں کے ساتھ وہ زنا میں جاتا تھا، جن دوستوں کے ساتھ وہ شراب پیتا تھا، جن دوستوں کے ساتھ وہ شیشہ کیفے میں جاتا تھا، ڈرفٹنگ کرتا تھا، کار موڈیفائڈ کرتا تھا، آج وہ سارے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا اس نے بند کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یار ماحول ہوتا ہے نا وہ بڑا اثر کرتا ہے. اگر آپ فریج کی آئٹم کو نکال کر گیس پر رکھ دیں، اب فریج آئٹم ہے کیا کہتے ہیں، فریج کی آئٹم برف کو لگا کے گیس پہ رکھ دیں، گیس کا ماحول دیں تو وہ میلٹ ہو جائے گی اس کے ساتھ. اسی طرح اگر آپ گیس کی کوئی چیز فریج میں رکھ دیں تو وہ فریج میں اس کے ماحول سے انسپائر ہو جائے گی. تو ہمارا گناہ کرنے کی جو وجوہات ہوتی ہیں، ماحول ہوتا ہے یا گناہوں میں پختگی ہوتی ہے. ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن توبہ نہیں کر رہے ہوتے. ایک دوسری وجہ یہ ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ہماری نظریں بڑی خراب ہوتی ہیں. ہماری نظریں اتنی گندی ہو گئی، اتنی بے حیا ہو گئی، اتنی بے لگام ہو گئی کہ میں تمہیں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اپنے نبی سے نظریں ملانا ہمارے لیے بڑی مشکل بن جائے گا. اپنے اللہ کے سامنے نظریں اٹھانا بڑا مشکل لگتا ہے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، زندگی بہت مختصر ہے. زندگی کو اللہ رب العزت کے در پر لے آئیں. چھوڑیں یہ 2-4 گناہ، چھوڑیں یہ نفس کی لذتوں کو، چھوڑیں یہ شیطان کی غلامی کو. کیا رکھا ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں ہے. آئے اللہ کی صاف عبادتیں کریں، آئے اللہ کی نمازوں سے لذت حاصل کریں، آئے اللہ کے محبت کا اظہار کریں، آئے اللہ سے کہہ دے اللہ بس ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا، معاف کر دے، آئندہ کے بعد نہیں ہوگا کچھ بھی. انشاءاللہ تو ساتھ ہے تو ساری دنیا ساتھ ہے، تو ساتھ نہیں ہے تو ساری دنیا ساتھ ہے پھر بھی نہیں ہے. اللہ جب تو رہبر ہوگا، اللہ جب تو ساتھی ہوگا، اللہ جب تو محبت کرے گا، گمراہی کیا بڑے بڑے گمراہیوں کے پہاڑ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اللہ تھوڑا سا دور ہوں میں تجھ سے، اللہ گناہوں کی وجہ سے تھوڑا سا بس دل میں تیرا خوف ہے، بس یہ ختم کر دے، صاف کر دے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے اللہ سے محبت کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے محبت کرنا، اللہ کو خوش کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. نہ جانے بات کہاں سے کہاں چلی گئی. آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اور آپ کو اس حدیث کے ذریعے سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تمہارا رب کیسے خوش ہوتا ہے.
تمہاری زندگی میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں، آئی نو. جو بھی انسان اس زندگی میں ہے نیگیٹو چیزوں کو بھی فیس کر رہا ہے اور پازیٹیو چیزیں بھی اس کی لائف میں ہے. نیگیٹو چیزیں اس کو مضبوط بناتی ہیں، پازیٹیو چیزیں اس کو شکر گزار بناتی ہیں. آئی نو کہ آپ لوگ اللہ سے کچھ چیزوں پر راضی ہیں اور کچھ چیزیں آپ کی زندگی میں نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا مایوس ہیں. انسان کی فطرت ایسی ہے، نیچر ایسی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت نعمتیں کی ہیں، یہ بات ہم نے ماننی ہوگی. اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، انسان کے بعد مسلمان بنایا، مسلمان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا کہ جو امت ساری جنتی ہے. جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا، چاہے جتنا بڑے سے بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل کر جنت میں ضرور جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے. تو دیکھیں اتنے بڑے ریوارڈز تو اللہ نے ہمیں دے دیے. دوسرا یہ اللہ رب العزت نے ہمیں کھانے کے لیے کھانا دیا، پہننے کے لیے کپڑے دیے، ریسٹ کرنے کے لیے نیند دی. زمین ہمارے لیے بنائی، آسمان ہمارے لیے بنایا، چاند ستارے سیارے، یہ ساری چیزیں ہمیں فائدہ دے رہی ہیں. جانور ہمیں فائدہ دے رہے ہیں. بڑے بڑے گھوڑوں کو، تیز رفتار گھوڑوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے نوکر بنا دیے. اور وہ جانور جو ہم سے جسامت کے اعتبار سے زیادہ طاقتور ہیں، ہمیں ایک ٹھوکر مارے تو ہم وہ میلوں دور پڑے ہوں، لیکن وہ جانور بھی ہمیں فائدہ دے رہے ہیں. جیسے بھینس ہو گئی، بھینس کا دودھ ہم استعمال کرتے ہیں. جیسے بکری ہو گئی، اس کا گوشت ہم کھاتے ہیں. تو اس دنیا میں اللہ نے ہم پر بہت ساری نعمتیں کی ہیں. 4 موسم ہمیں دیے، سردی، گرمی، خزاں، بہار. قسم قسم کے پھل اللہ نے ہمارے لیے بنائے، قسم قسم کی سبزیاں اللہ نے ہمارے لیے اگائیں. پانی جیسی نعمت دی، آکسیجن جیسی نعمت دی، سواریوں جیسی نعمت دی، گاڑیاں دے دی، گھر دے دیے، ایجوکیشن دے دی، سمجھ دے دی، عقل دے دی، فہم دے دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، ٹیسٹ کے لیے زبان، اور چلنے کے لیے ٹانگیں، کمانے کے لیے ہاتھ. 206 ہڈیاں، جوڑ، خون، دل، گردے، پھیپھڑے، جگر، دل کا دھڑکنا، عقل کا سوچنا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں. میرے ایک فرینڈ کو لیور کینسر یا پتہ نہیں جگر کا کینسر تھا. ڈاکٹر نے کہا کہ 2 کروڑ روپے کا چینج ہوگا. ساری فیملی پریشان ہو گئی. اس کا بھائی تو تیار ہو گیا تھا کہ مجھ سے لے لیا جائے، لیکن میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں. اسی طرح ایک اندھے کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، تو اس اندھے کو 12 لاکھ کی ایک آرٹیفیشل آنکھ لگانے کا بل دیا گیا تھا. اس کے علاوہ جس کی ٹانگ نہیں ہوتی، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس لاکھوں کروڑوں سیونگز ہے نا، تو یہ لاکھوں کروڑوں سیونگز لے لیے جائیں، لیکن مجھے ایک ٹانگ دے دی جائے کہ جو پراپر طریقے سے کم میں اسے 2-4 قدم اٹھا پاؤں. لیکن دیکھو اللہ نے جو ٹانگیں دی ہیں اس سے آپ کتنا چلتے ہیں، کتنا یوز کرتے ہیں اس کو. دوڑتے بھی ہیں سم ٹائمز اپنے کاموں کو، امپورٹنٹ کاموں کے لیے. اس دوڑ سے اللہ نے بہت سارے لوگوں کو محروم بھی رکھا ہے، لیکن آپ کو دے دیا. اسی طرح اللہ نے بے شمار نعمتیں ہم پر کی ہیں. اتنی نعمتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم پر ہماری لائف میں کچھ 2-4 آزمائشیں بھیجتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں. ان آزمائشوں میں ہم سم ٹائمز اللہ کی ناشکری کر دیتے ہیں، سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اللہ نے ایسا کیوں کیا وغیرہ. جب ہم ان نعمتوں کا سوچتے ہیں تو ہمیں ہماری زندگی میں موجود 2-4 پرابلمز اتنی بڑی لگتی نہیں ہیں. لیکن جب ہم ایک ہی کونے میں بیٹھ کے سٹل ساری عمر ان پرابلمز کا سوچتے ہیں تو پھر نعمتیں ہمیں نظر نہیں آتی، ہم نعمتوں کو پھر اگنور کرتے ہیں. کتابوں میں آتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی کسی نعمت سے خوش ہو کر دل کی گہرائیوں سے صرف اتنا کہتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، یعنی الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت
بندے کی اس عادت پر، اس شکر گزاری پر اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ خوشی میں کہتے ہیں کہ میرے بندے نے اس نعمت کی قیمت ادا کر دی. جیسے کہ ڈاکٹر کہتا ہے نا، 2 کروڑ کی آنکھ دوں گا لیکن 2 کروڑ دے دو. جیسے کوئی اندھا ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے مجھے آنکھیں چاہیے، تو ڈاکٹر آگے سے کہتا ہے ٹھیک ہے لے لو، 1 کروڑ قیمت ہے اس کی، 1 کروڑ قیمت دے دو، آنکھیں لے لو. جیسے کسی کا دل نہیں دھڑک رہا، تھوڑا سا پرابلم چل رہا ہے اس میں، تھوڑا سا دھڑکتا ہے پھر دھڑکن بند ہو جاتی ہے، تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے میرا دل چینج کر دیں. ڈاکٹر کہتا ہے ہو جائے گا، ایزی ہے، کوئی نہیں ہے، ایک آپریشن کی بات ہے، اسٹڈ وڈ ڈالیں گے ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑی سی ریپیئر کر لیں گے اس کو. لیکن 5 کروڑ دینے ہوں گے، 5 کروڑ اس کی قیمت ہے، قیمت ادا کرو گے تو دل ملے گا، نہیں کرو گے تو اسی طرح رہو. اسی طرح کوئی لنگڑا لولا جاتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی اسپیشلسٹ کے پاس، اور ان سے کہتا ہے کہ مجھے ٹانگیں چاہیے. اوکے مل جائیں گی آپ کو ٹانگیں، اوریجنل نہیں ہوں گی، نیچرل نہیں ہوں گی، مشین والی ہوں گی، سائنس نے جو انوینٹ کی ہے وہ ہوں گی، لیکن اس کی ایک قیمت ہے، وہ دینی پڑے گی. کاؤنٹر پہ دے دیں 3-4 کروڑ، ٹانگیں مل جائیں گی. ابھی تو آپ بیڈ پہ ہو، ویل چیئر پہ ہو، اس کے مل جانے کے بعد کم سے کم واش روم تک جا سکو گے، کم سے کم 2-4 قدم اٹھا سکو گے. تو وہ اس کے لیے قیمت دینا شاید مشکل ہو، یا کوئی دے بھی دے، لیکن جو دیتا ہے وہ جانتا ہے کہ یار قیمت تو بڑی بڑی سخت ہے. اور اللہ رب العزت اتنا سب کچھ دینے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی بندہ 2 سیکنڈ لگا کے اتنا کہتا ہے نا کہ اللہ جس بھی حال میں ہوں تیرا شکر، یا کوئی نعمت ملے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر الحمدللہ، تو اللہ رب العزت خوش بھی ہوتے ہیں، اور خوش ہونے کے بعد خوشی کے عالم میں یہ کہتے ہیں کہ میرے اس بندے نے میری اس نعمت کی قیمت ادا کر دی. سوچے اپنے رب کو، سوچے اپنی رب کی مہربانیوں کو. کون اتنی محبت کرے گا تم سے؟ کون اتنے نخرے اٹھائے گا تمہارے؟ ہاں کوئی ہے؟ کون اتنا دے گا تمہیں؟ کوئی ہے؟ کوئی اتنا مالدار ہے؟ تم پورے کے پورے ایک ارب پتی ہو اپنے آپ میں. کس نے تمہیں بنایا یہ ارب پتی؟ لاکھوں کی ٹانگیں، کروڑوں کے دل، اللہ نے دیا نا. شکر نہیں بنتا اللہ کا؟ پھر بنتا ہے نا. تو مایوسیاں کیوں؟ پریشانیاں کیوں؟ 10 چیزیں اللہ نے دی ہیں، اس پہ شکر نہیں ہے. 2 چیزیں اللہ نے لی ہے، اس پہ ناراضگی ہے اللہ سے. ایسا کیوں؟ یہ مزاج اچھا نہیں ہے. مومن کے ساتھ یہ مزاج سوٹ نہیں کرتا. مومن تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش کیسے ہوگا. مومن تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں ایسا کیا کروں کہ مجھے زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے لیکن مجھے میرا اللہ مل جائے. مومن تو یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں، جس رب نے مجھے کسی قابل بنایا، جس رب نے میرے جسم کے اندر طاقت بھری، جس رب نے آج جو کچھ بھی میرے ارد گرد ہے، چاہے چیزیں ہیں، چاہے دولت ہے، چاہے اولاد ہے، چاہے گاڑیاں ہیں، چاہے بینک بیلنس ہے، چاہے جاب کا نقشہ، چاہے کوئی بزنس، چاہے لوگ مجھے عزت دے رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے، میں پیدا ہو کر تو یہ سب نہیں لایا تھا، مجھے کسی نے دیا نا. اللہ نے دیا نا یار. تو مومن کی تو یہ خواہش ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. مومن کی تو سٹرگل یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کو کیسے امپریس کر لوں، میں ایسا کیا عمل کروں چھپ چھپا کے، یا لوگوں کے سامنے، یا دل میں ایسی کیا بات سوچوں، یا لوگوں کے سامنے ایسی کیا بات بولوں، میں اپنے جسم سے کیسے فائدہ اٹھاؤں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. مومن کی سوچیں تو ان چیزوں میں مصروف ہوتی ہے. مومن کو تو گناہ کا خیال ہی نہیں آتا، وہ تو اللہ کو راضی کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. گناہ کرنے کا اس کے پاس ٹائم ہی کہاں ہوتا ہے. لیکن ہم تو مومن نہیں ہے نا، ہم تو مسلمان ہیں. مومن بننے کے لیے تو سٹرگل ہے، مومن بننے کے لیے تو تھوڑی سی محنت ہے. ہم مسلمان ہیں. مسلمان تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، پھر یہ جو مومن ہوتا ہے نا، یہ مسلمانوں کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. اور مومن کے پھر ریوارڈز بھی بڑے ہوتے ہیں، مومن کا پھر اللہ سے تعلق بھی بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. اور مسلمان جو ہوتا ہے یہ تھوڑا سا نادان بھی ہوتا ہے، غلطیاں بھی کر لیتا ہے، گناہ بھی کر لیتا ہے. اور مسلمان بھی اللہ کو بڑا پسند ہے. اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ اگر مرنا ہے تو مسلمان مرنا. یہ نہ ہو کہ بس ایسا لائف سٹائل لے کر آؤ کہ فرشتے دیکھے تو کہے یہ کیسا بندہ تھا یار. یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال نامے جب میرے سامنے کھلے جائے
تو ناچنے گانے کے سوا اس میں کچھ ہو ہی نہ. راتوں کو لیٹ نائٹ چیٹنگ ہی چل رہی ہو, بس سارے میسیجز ہی تم لوگوں کے سامنے آئے کہ اچھا میں نے اس لڑکی کو یہ میسج کیا تھا, اس لڑکے کو میں نے یہ کہا تھا. صرف یہی چیزیں ہو اعمال نامہ میں, نہ تہجد ہو, نہ نماز ہو, نہ صدقہ ہو, نہ زکوٰۃ ہو, نہ کسی کے ساتھ اچھائی ہو, نہ اللہ کا ذکر ہو, نہ اللہ کی یاد ہو, نہ اللہ کی معرفت ہو. ایسے منہ اٹھا کے بس اللہ کے سامنے چلے جائیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے بھائی. ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بندے بن کر رہیں گے اور اللہ کے بندے بن کر مریں گے. یہ کرائٹیریا بناؤ اپنی زندگی کا. نوجوانوں, تمہاری نوجوانیاں بڑی قیمتی ہے. کل میں نے تمہیں مثال دی تھی کہ تمہاری جوانی کی قیمت اللہ نے لگائی ہے. جوانی ہوتی کتنی ہے؟ 10 سال کی جوانی ہوتی ہے, 20 سال کی, بس ختم ہو جاتی ہے. تو 10-20 سال اللہ کے لیے نہیں سیکریفائس کر سکتے. بڑھاپے میں تو ویسے ہی اللہ تمہارے دل میں اپنی محبت ڈال دے گا, پھر تو تم ویسے بھی گناہ کے قریب نہیں جاؤ گے. یہ جوانی صرف مستانی ہوتی ہے, اسے صرف کنٹرول کرنا ہوتا ہے. دیکھو میں بتاتا ہوں آپ کو, 3 سٹیجز ہوتے ہیں نا انسان کی زندگی میں. ایک بچپن, جس میں اللہ رب العزت نے انسان کو چھوٹ دی ہے, مطلب کہ کوئی سوال جواب نہیں ہے, جو کرنا ہے کرو بچپن میں, کیونکہ تم کمزور ہوتے ہو, تمہارے پاس عقل ہی نہیں ہوتی. تم بچپن میں اگر کسی کے گھر کو بھی آگ لگا دو گے نا تو اللہ نہیں پوچھے گا کہ کیوں لگائی تھی آگ, کیونکہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ماچس کیا ہے, تیلی کیا ہے, آگ کیا ہے. تم تو کھیل رہے ہوگے, کسی کے گھر کو آگ لگ گئی ہوگی تو اللہ رب العزت جانتے ہوں گے. اسی طرح جب تم جوان ہوتے ہو, جب تمہیں عقل دیتا ہے اللہ رب العزت, جب تمہیں اللہ رب العزت دنیا کی سمجھ دیتا ہے, جب تمہیں اللہ رب العزت تھوڑا سا حسن دیتا ہے, جوانی دیتا ہے, طاقت دیتا ہے, شعور دیتا ہے, تمہاری ڈگریاں تھوڑی کام میں آ جاتی ہیں, ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے تو آپ لوگوں میں تھوڑا سا, اس وقت بس صرف خود کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اس وقت اللہ آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں. آپ کے سامنے گناہ لاتے ہیں, چیک کرتے ہیں گناہ کرتا ہے یا بچتا ہے. آپ کے سامنے پریشانی لاتے ہیں, چیک کرتا ہے کہ صبر کرتا ہے یا وویلا مچاتا ہے. آپ کے سامنے کسی حرام ریلیشن کو لاتا ہے, چیک کرتا ہے. وہ صرف آپ کو نہیں چیک کر رہا اللہ رب العزت, اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی چیک کیا. کیا یوسف علیہ السلام کو چیک نہیں کیا تھا زلیخا کو سامنے لا کر؟ لیکن وہ پاس ہو گئے تھے, ہم فیل ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹیسٹ نہیں کیا تھا ان کی اولاد لے کر, ایسے دور میں کہ جہاں ان کو یہ تانے دیے جا رہے ہیں کہ اس کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے, اور جس کی معاشرے میں اولاد نہیں ہوتی لوگ اس کو کس نظروں سے دیکھتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, آپ کوئی بچے نہیں ہیں. ہمارے نبی کو ایسے نظر سے دیکھا گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہے تانے ملتے تھے کہ یار یہ تو بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے, دین کا اللہ رسول کر رہا ہے اور اولاد اس کی ہے ہی نہیں. جیسے یہ معاذ اللہ فوت ہوں گے, اس دنیا سے جائیں گے, اس کا دین بھی اس کے ساتھ چلا جائے گا, کیونکہ اس کا تو وارث ہی نہیں ہے. کون اس کی بات کو آگے پھیلائے گا, کون اس کے دین کی باتیں کرے گا؟ یہ جس اللہ کی طرف ہمیں بلا رہا ہے وہ بند ہو جائے گا, سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس کی تو نسل ہی نہیں ہے, کیونکہ نرینہ اولاد نہیں ہے ان کی. ایسی باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے تھے, اور پھر ایک امید آئی, بیٹا ہوا ان کا, اور کچھ ہی دنوں بعد وفات پا گیا. جس چیز کی کمی انسان محسوس کرتا ہے اور وہ چیز اس کے پاس نہیں ہوتی, انسان کے لیے صبر کرنا بہت آسان ہوتا ہے. لیکن جب وہی چیز مل جاتی ہے اور مل کر تھوڑے سے دنوں کے بعد وہ چلی جاتی ہے, انسان ٹوٹ جاتا ہے, انسان پہلے سے زیادہ کمزور ہو جاتا ہے, انسان برداشت سے باہر ہو جاتا ہے کہ نہیں تھی تو کوئی بات نہیں, لیکن آ کے چلی گئی. ہمارے نبی کو ٹیسٹ کیا گیا, امتحان لیا گیا, صبر کیا. دیکھو نا, جو آس پاس کے لوگ تھے, کسی نے ان کو یہ کہا تھا نا کہ ہر نبی کے پاس ایک دعا موجود ہوتی ہے, جو وہ کرتے ہیں تو دنیا میں قبول ہو جاتی ہے. اب دعا کر لیں اگر اپنے بچے عبداللہ کے لیے. آپ اتنے ٹینشن میں ہیں, اتنا روئے جا رہے ہیں, آپ اتنے صدمے میں ہیں, تو آپ مانگ کیوں نہیں لیتے اپنے اولاد کی زندگی کو؟ تب اس موقع پر آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے, آپ کا خیال ان کے سامنے آیا اور ان سے کہا کہ نہیں 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 نہیں, میں لوگوں کی باتیں سن لوں گا,
میں اولاد کی دوری کا غم برداشت کر لوں گا، یہ غم ہے 2 دنوں کا، چلا جائے گا، سہ لوں گا، لیکن میں اپنی امت کے بارے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ یہ دعا میں نے اپنے امت کے لیے بچا کے رکھی ہے، قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا اللہ سے کہ اللہ میری امت کا آخری گناہگار کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں لے آ، میرے امت کے آخری انسان کی بھی مغفرت کر دے۔ اللہ کا امتحان تھا، پاس ہو گئے۔ اور دوسرا تمہارے لیے ایک اپورچونٹی بھی ہے، قیامت کے دن شفاعت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کے لیے قبول کی جائے گی، سنی جائے گی، یقین رکھو اس بات پر۔ دیکھو جب بندہ آپ کے لیے کوئی ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے نا، جب بندہ آپ کے لیے کوئی قربانی دے رہا ہوتا ہے تو یار اس کی قربانیوں کو ضائع مت کیا کریں۔ ایک ماں کتنے لاڈ پیار سے اپنے بچے کو پالتی ہے، کتنے لاڈ پیار سے بچے کے نخروں کو اٹھاتی ہے، اور وہی بچہ جب بڑا ہو کر ماں کے سامنے 2 سخت الفاظ بولتا ہے تو ماں کا دل کتنا ٹوٹ جاتا ہے نا۔ ماں اس سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ساری عمر میں نے اس کی گندگی صاف کی، ساری عمر میں نے اسے منہ میں اپنے لقمے، میں خود بھوکی رہی لیکن میں اس کو کھلاتی رہی، اپنے منہ کے نوالے میں نے اس کے منہ میں دیے، خود بھوک برداشت کی لیکن میں نے اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، خود گیلی جگہ پر سوئی لیکن اس کو میں نے سوکھی جگہ پر سلایا، میں نے ہر طرح کی تکلیفیں اٹھائیں لیکن کوئی تکلیف میں اس کے آگے پیچھے بھی میں نے نہیں آنے دی، اور یہ آج میری بات ہی نہیں مان رہا، میرا نافرمان ہے، لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے، میرے دشمنوں کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن میری سنی نہیں رہا۔ تو اس بیٹے کو احساس ہی نہیں ہے۔ آج ہم اسی طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ہمارا نبی ہمارے لیے یہ سوچ کر گیا تھا کہ جب میری امت میرے سامنے آئے گی تو میں اللہ سے اس کی مغفرت کروں گا۔ میں اس دن پڑھ رہا تھا، ہمارے نبی نے ہمارے لیے سکون برباد کیا اپنا۔ پتہ ہے دیکھو عبادتیں جو ہے نا کچھ ہی فرض ہوتی ہیں، نماز 5 وقت کی نماز پڑھو، اس کے بعد مرضی ہے، عبادت کرنی ہے کرو، نہیں کرنی نہ کرو، سو جاؤ، ایسا ہی ہے نا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکے ٹکے نمازی ہیں، ایک نماز نہیں چھوڑی کبھی کسی حالت میں بھی۔ 5 وقت نماز پڑھ کر ریسٹ بھی تو کر سکتے تھے، کیوں اٹھتے تھے اللہ کے سامنے، اتنا کھڑے ہوتے تھے کہ پاؤں میں درد ہو جاتا تھا۔ عائشہ ان سے پوچھتی تھی کہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، اب کیوں اللہ کی اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور اللہ رب العزت سے کیا وہ اپنے لیے گھر مانگ رہے تھے؟ کیا وہ اپنے لیے دولتیں مانگ رہے تھے؟ کیا اللہ رب العزت سے وہ اس پوری دنیا کی شان و شوکت مانگ رہے تھے؟ نہیں، ہر دعا میں امت، ہر دعا میں امت، ہر دعا میں امت۔ اور آج اس کی امت کیا کر رہی ہے؟ ٹک ٹاک کو فیمس کیا ہوا ہے، ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو چلا رہی ہے، کپڑے اتار رہی ہے، لوگوں کی عزتوں کو نیلام کر رہی ہے، ماں باپ کو دھکے دے رہی ہے، حرام کھا رہی ہے، سود کھا رہی ہے، ایک دوسرے سے لڑائیاں کر رہے ہیں، گندے سے گندا گناہ۔ ہو سکتا ہے نان مسلمز بھی ایک گناہ کو گندا سمجھے لیکن مسلمان اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ یہ ہے اس کی امت کا حال آج۔ میں ڈرا نہیں رہا، صرف احساس دلا رہا ہوں کہ ہم برا کر رہے ہیں۔ ڈرانا میرا مقصد ہی نہیں ہے، میں آپ کو ڈرا کے اللہ کے قریب نہیں لے جانا چاہتا۔ آپ لوگوں کے دل میں صرف محبت آنی چاہیے، آپ لوگوں کے دل میں صرف یہ آنا چاہیے کہ آپ نے برا کیا، غلطی کی، اور غلطی کے بعد آپ کو احساس ہونا چاہیے، آپ نے ندامت والا رویہ اختیار کرنا ہے کہ واقعی یار میں نے غلط کیا۔ جب ایک نافرمان بچہ یہ ریئلائز کرتا ہے نا کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو وہ اس کے بعد ماں باپ سے ڈرتا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اب یار میرے اندر ماں باپ کو فیس کرنے کی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، بھاگتا نہیں ہے، گھر نہیں چھوڑ کے جاتا، بلکہ جاتا ہے ماں کے قدموں میں سر رکھتا ہے، ماں کی گود میں سر رکھتا ہے، باپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، یہ رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک اللہ کو اگنور کیا جو کہ اس پوری یونیورس کا مالک ہے، جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے۔ اگر وہ ہم سے لے لے
تو ہم بھکاری سے بھی بدتر زندگی گزاریں، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایفرٹس کو اور ان کی سٹرگلز کو ہم نے اگنور کیا، دل میں جگہ نہیں دی. وہ ہمارے لیے روئے لیکن ہم ان کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. وہ ہمارے لیے اللہ سے دعائیں کریں لیکن ہم اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، ان کی سنتوں کو نیچی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، ان کی جیسی زندگی نہیں گزار رہے. یہ ہماری کمیاں ہیں، ان کو فیل کرنا ہے، معافی مانگنی ہے. اے اللہ کے نبی تجھ سے بھی معافی مانگتے ہیں، یا اللہ تجھ سے بھی معافی مانگتے ہیں، ہم شرمندہ ہیں. اور معافی مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے. ہاں یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. کوئی بھی گنہگار میرے پاس آئے گا میں معاف کر دوں گا، کوئی بھی خطا کار میرے پاس آئے گا میں معاف کر دوں گا. میں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے یار. میں نے اپنے نبی سے محبت کرنی ہے، میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کی لاج رکھنی ہے. میں نے اپنے اللہ کی نعمتوں کو فضول استعمال نہیں کرنا. میں نے اپنے اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری اختیار کرنی ہے. اگر اللہ مجھ سے اللہ ہو کر محبت کرتا ہے تو میں ایک بندہ ہو کر اللہ سے محبت کیوں نہ کروں؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے پاک ہو کر میرے لیے تڑپ سکتے ہیں، خود تو جنتی ہے نا، ساری جنت اس کے لیے بنی. اپنا نہیں سوچا، آپ کا سوچا، تو میں اپنے بارے میں خود سوچ لیتا ہوں تھوڑا سا. میں نبی کی امید پر پورا اتر جاتا ہوں. میں نبی کے لائے ہوئے دین کے جس کے لیے صحابہ کی گردنیں کٹیں، کہ جس کے لیے بڑے بڑے صحابہ نے اپنی جانیں پیش کی، کہ جس کو قائم رکھنے کے لیے عمر جیسے صحابی گئے، عثمان جیسے صحابی گئے، علی جیسے صحابی گئے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ذات اس دین کی سٹرگل میں اللہ کے پاس چلی گئی. یار میں اور آپ بھی تو اس دین کی خدمت کر سکتے ہیں نا. یار میں اور آپ بھی تو اس دین کو فالو کر سکتے ہیں نا. ہم بھی اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں نا. دین میں کیا ہے؟ عزتیں ہی عزتیں. دین میں کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 2 لوگ آپ سے دور ہوں گے، 10 لوگ آپ سے جڑیں گے. 2 لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے تو 20 لوگ آپ کی تعریف کریں گے. اس کیا نقصان ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. دین پر فخر کرو، دین پر اپنی جانیں لوٹاؤ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری کمی کوتاہیوں کو پورا کرے. کہا سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئی ایم ریئلی سوری آپ کا ٹائم لیا. آئی ایم ریئلی سوری آج بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی. بس میں آپ لوگوں کی فکر کرتا ہوں. مجھے آپ لوگوں سے صرف اللہ کے لیے محبت ہے، اور یہ بات میں آپ سے کہتا ہوں سب سے کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے محبت کرو، کیونکہ جب 2 شخص آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. تو میں آپ سے صرف اللہ کے لیے محبت رکھتا ہوں آپ سب سے. اور اللہ رب العزت بڑے حسین ذات ہے یار، بڑے پیارے ذات ہے. اللہ رب العزت جیسا دوست میں نے آج تک نہیں دیکھا، قسم سے. اللہ رب العزت جیسی ذات میں نے آج تک زندگی میں فیل نہیں کی. سیریسلی کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں نے بھی نہیں فیل کی ہوگی. جب میں نے دیکھا نا کہ میرے ہر گناہ کے باوجود اللہ نے میرے ہر گناہ کو ایکسپوز نہیں کیا. میں رات کو گناہ کرتا ہوں تو صبح اسی طرح لوگ میری عزت کرتے ہیں. میں رات کو اس کام کے قریب جاتا ہوں کہ جس کام سے اللہ نے واضح آیتوں سے مجھے منع کیا ہے کہ میرے بندے نہیں کرنا، گندا کام ہے، بے عزتی والا کام ہے، لیکن میں وہی کرتا ہوں. اور صبح جب اٹھتا ہوں نا تو ماں میرا ماتھا چومتی ہے، باپ میرا حوصلہ بڑھاتا ہے، بہنیں میرے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں. یقین کریں یہ سب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا. یہ سب اگر آپ کے رات کے گناہ اللہ رب العزت آپ کی ماں کے خواب میں بھیج دے کہ تمہارا بیٹا پچھلے کمرے میں یہ کر رہا ہے، تو وہی ماں تمہیں شرم سے نا جوتے لگائے. اگر تمہارے باپ کو یہ الہام ہو جائے کہ میرا بیٹا یہ کرتا ہے رات کو یا دن کو یا دوستوں میں، تو یقین کرو وہی باپ تمہیں گھر سے دھکے دے کے باہر نکال دے. اگر تمہاری بہنوں کو صرف اتنا پتہ چل جائے کہ میرا بھائی دوسرے کی بہنوں کے ساتھ کیا باتیں کرتا ہے اور کیسے اس کے ساتھ فلرٹ کرتا ہے، تو تمہاری بہنوں کو تم سے گھن آئے گی، تمہارے قریب بھی نہیں آئیں گی. تمہاری بہنیں تمہارے منہ پر یہ کہیں گی کہ جو دوسروں کی عزتوں کو اڑا سکتا ہے نا، اس کیا بھروسہ ہے ایسے شخص کا، وہ تو اپنی بہنوں کے ساتھ بھی یہ کچھ کر سکتا ہے.
تو تمہاری بہنیں تمہاری قریب نہیں آئیں گی. ٹرسٹ می کہ اللہ ہے جو تمہارے ہر گناہ کو چھپا کر رکھتا ہے. یہ اللہ ہے جو تمہارے ہر گناہ کے کرنے کے بعد بھی تمہاری عزت میں کمی نہیں لاتا. تو ارے جو اللہ ہو کر تم پر اتنا مہربان ہے, تم پر اتنا رحیم ہے, تمہارا اتنا خیر خواہ ہے, تمہاری فیلنگز کی اتنی قدر کرتا ہے, تمہاری عزت کی اتنی قدر کرتا ہے, تمہاری سیلف رسپیکٹ کو خراب نہیں ہونے دیتا, تو میری جان تیرے پاس کون سا ایسا بہانہ ہے کہ تو اللہ سے دور چلا جائے؟ میری جان مجھے صرف ایک کام بتا دے کہ جو اللہ نے تیرے حق میں بہتر نہیں کیا اور اس وجہ سے تو اللہ سے دور ہے. آج تک جیسے اللہ نے تجھے سنبھال کے رکھا ہے نا, دنیا کے کسی رشتے میں وہ طاقت نہیں ہے کہ تجھے ویسے سنبھالے. آج تک جیسے اللہ نے تجھ پہ پردے ڈالے ہیں نا, دنیا کے کسی دل میں اتنا ضرف بھی نہیں ہے, اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ تیرے کسی راز کو, تیرے کسی برائی کو چھپا کے رکھے. تجھے ایکسپوز کریں گے, تجھے وہ تو دنیا والے تو تمہاری کمیاں ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح اس کی ویکنس مل جائے, ہمیں کسی طرح بس اس کی کوئی کمی کوتاہی مل جائے اور ہم اس کی ساری عزتوں کو نیلام کر دیں, اس کو معاشرے میں بھی بدنام کر دیں, اس کو گھروں میں بھی بدنام کر دیں. اور ہم انسان کی فطرت کو جاننے کے باوجود انسانوں کے قریب ہیں لیکن اللہ رب العزت سے دور ہیں. ہم اللہ رب العزت سے بالکل اٹیچ ہی نہیں ہے, پکارتے ہی نہیں ہے, لفٹ ہی نہیں دیتے. اور وہ انسان جن کے فطور میں دھوکے بازی ہے, وہ انسان جس کے فطرت میں دھوکا ہے, وہ انسان جو ٹرسٹ کے لائق ہی نہیں ہے, ہم ٹرسٹ کر کے اپنی زندگیاں ان کو سونپ دیتے ہیں, ہم ٹرسٹ کر کے اپنی زندگیوں میں ان کو شریک کر لیتے ہیں. نہیں کیا کرو یار, اپنے اللہ سے نہ جایا کرو پلیز. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, تمہاری زندگی میں تمہاری جو پاور ہے وہ اللہ ہے یار. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ, اللہ سے دور نہیں جائیں گے نا. پکی بات ہے, سب کہو کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے ہمارا, اور اب سے نماز بھی پڑھیں گے, اب سے برائی سے بچیں گے بھی, خود بھی بچیں گے, دوسروں کو بھی بچائیں گے. اوکے جی, آج سے انشاءاللہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں, اللہ کی کوئی بے حیائی کے قریب بالکل نہیں جائیں گے. اللہ رب العزت کی ہر وہ حکم دل سے مانیں گے, محبت سے مانیں گے. جب اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہو ہم کیوں نہ کریں؟ ایسی باتیں کر کے شیطان کے دھوکے میں بالکل نہیں آنا. شیطان یہی کہے گا بھائی نہیں کرے گا معاف, یہ کرے گا وہ کرے گا. اللہ رب العزت کو بہت سٹرکٹ سامنے لائے گا آپ لوگوں کے سامنے. آپ لوگوں نے بالکل اس کا یقین نہیں کرنا. آپ لوگ اس ناچیز سی میں ناچیز سا بندہ, گنہگار بندہ, یقین کریں بہت گنہگار ہوں, لیکن میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا, بس میں آپ سے صرف ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں, اب تھوڑا سا مجھ پہ بھروسہ کر لیں. ایک دفعہ اللہ سے یہ کہہ دینا کہ اللہ مجھے معاف